السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہم اسلامیت کے لیکچر جو ہیں وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ جو اسلامیت کی نئی بک آئی ہے فرسٹ ایئر کی، اس کے ہم لیکچر جو ہے نا وہ لیسن ترتیب کے ساتھ وہ ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج ہمارا جو ہے نا وہ ایمانیات و عبادات ہے، یہاں سے باب نمبر 2 شروع ہوگا اور اس کا پہلا حصہ ایمانیات اور اس کا جز توحید کے دلائل اور تقاضے ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ اور توحید کے دلائل۔ توحید کا سب سے پہلے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا، یہ ہے لغوی معنی۔ جب لکھیں گے نا تو لغوی لکھیں گے، لغوی یا لفظی دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ دین کی اصلاح میں اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات، صفات، ربوبیت، الوہیت اور عبادت میں اکیلا اور لا شریک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ ذات، صفات، رب ہونے، واحد ہونے یعنی یکتا ہونے، ٹھیک ہے، اور اس کی عبادت کے لحاظ سے وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے یعنی بھیجے، سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور اس کی عبادت کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو توحید کی اسی جبلت اور فطرت پر پیدا فرمایا، یعنی کہ جبلت اور فطرت ایک کی چیزیں ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف جو ہے نا وہ اپنی توحید کے لیے پیدا فرمایا۔ مثال، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو آپ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ دین پر قائم رکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ انسان کو اگر اس کی فطری طبیعت پر چھوڑ دیا جائے تو اپنی فطرت کی آواز پر دین توحید ہی کو اختیار کرے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا، کیونکہ ذات باری تعالیٰ اور اس کی توحید کا تصور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ فطرت ایک یوں کہہ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بندہ جب پیدا ہوتا ہے نا فطرت پہ ہوتا ہے، نہ وہ مسلمان ہوتا ہے نہ وہ کافر ہوتا ہے، تو جس طرح کی اس کی پرورش ہوتی ہے، جس ماحول میں وہ گرو کرتا ہے، اسی لحاظ سے اس کا مذہب دین بن جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ بات کی گئی کہ اگر اس کو فطرت پہ چھوڑ دیا جائے تو توحید کو وہ اختیار کرے گا۔ آگے یہ مثال دی ہے جی اس نے وجود باری تعالیٰ پر، یاد رکھیں یہ عقلی دلیل ہے۔ جس طرح گھڑی کو دیکھ کر گھڑی ساز کا تصور آتا ہے، اس طرح اس عظیم الشان کائنات کو دیکھ کے اس کے خالق کا تصور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ اور بھی اس کی جو ہے نا مثالیں، مکان کو دیکھ کے جو ہے نا وہ مستری کا خیال، مستری کو دیکھ کے مکان، مکان کو دیکھ کے مستری کا خیال آتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ پورا نظام جو ہے وہ بغیر کسی کے بنائے نہیں بنا، یہ کوئی تو بنانے والی ذات ہے۔ تو یہاں پر پھر یہ مثال آ جائے گی، اس کا ترجمہ آ جائے گا۔ لکھتے وقت آپ صرف ہے نا ترجمہ لکھیں گے، عربی نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آگے اس کی مزید جو ہے نا وہ وضاحت ہے، پھر ترجمہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال آ گئی، اس کا اس نے صرف ملک کے لحاظ سے 3 اور 4 آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ آگے پھر مثال آ گئی للشمس ینبغی لہا، پھر اس کا ترجمہ ہے۔ اچھا، یہ ساری مثالیں ہیں، یہ ساری کی ساری مثالیں ہیں اور یہ آپ نے یاد کرنی ہے، وہ آپ کو پیپر میں پوچھ سکتا ہے، اور یہ آتی ہیں کہ توحید کے دلائل پر جو ہے نا وہ مثال لکھیں۔ تو آپ نے یہ ساری عربی کی مثالیں یاد کرنی ہے، اس کا ترجمہ آپ نے یاد کر لینا ہے اور اسی طرح آپ نے وہاں پر لکھنا ہے۔ آخر پہ چھوٹا سا ایک پیرا ہے جی، انسانی جسم کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتا ہے۔ انسانی وجود میں جو مواصلاتی نظام پایا جاتا ہے وہ دنیا کسی بھی نظام سے کہیں زیادہ مکمل اور پیچیدہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے دل سے یہ آواز ہے کہ انسانی وجود یقیناً ایک عظیم خالق کی خوبصورت ترین تخلیق ہے۔ اس انسان اور کائنات کو بنانے والا کہ خالق اکیلا اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ یہی عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ آپ کو یہاں پر کیا کون کون سے جو ہے نا وہ اس میں سے شارٹ کویسچن بنے اور کیا اس میں سے آپ نے دیکھا، سب سے پہلے توحید کا لغوی، پھر اصطلاحی معنی، پھر وجود باری تعالیٰ پر دلیل، قرآن سے دلیل، عقلی دلیل، قرآن سے دلیل آیت کا ترجمہ آئے گا، عقلی دلیل وہ جو گھڑی ساز والا ہے وہ آئے گا، یہ مثال آئے گی۔ اس کے بعد اس میں آگے توحید کی اقسام ہے، انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے بنا رہے ہیں تاکہ بچے جو ہے بور بھی نہ ہوں اور کام جو ہے نا وہ ایزیلی چل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔